سلسلے میں علم الہی اور علم ازلی و ابدی الہی، علم لامحدود الہی کے بارے میں ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ صاحب کتاب نے لکھا کہ جو بڑے بڑے قوی ہیکل بلڈوزر آپ دیکھتے ہیں باہر سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں، پہاڑوں پہ کام کر رہے ہیں، میدانوں میں کام کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے کام انجام دے دیتے ہیں۔ اب ایک معمولی سا آدمی بھی اس بلڈوزر کو دیکھیں تو پھر وہ آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس انجینئر نے اس بلڈوزر کو بنایا ہے اور جس نے اسے کامل کیا ہے وہ انتہائی علم کا مالک ہے اور انتہائی ماہر ہے کہ اس نے اس قوی ہیکل بلڈوزر کو بنایا ہے۔ اب یہی صورتحال ہر اس چیز کے بارے میں ہے کہ جس میں آپ نظم و ضبط، قانون وغیرہ دیکھتے ہیں، تو جہاں جس چیز میں آپ کو فن نظر آ جائے، مہارت نظر آ جائے، ظرافت نظر آ جائے، پائیداری نظر آ جائے، باریکیاں نظر آ جائیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس نے اسے بنایا ہے وہ انتہائی علم کا مالک ہے، مہارت کا مالک ہے اور طاقت و توانائی رکھتا ہے اور مہارت رکھتا ہے، اس کی تمام باریکیوں کے بارے میں جانتا ہے وہ۔ تو کسی خالق شدہ یا ایجاد شدہ چیز کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کے علم اور مہارت کے بارے میں انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ وہ عالم ہے، دانا ہے، ماہر ہے۔ اب اس عظیم کائنات کو دیکھیں جو کہ ناقابل قیاس ہے ایک بلڈوزر کے ساتھ یا دوسری مشینوں کے ساتھ، قیاس نہیں کر سکتے کائنات کس قدر عظیم ہے، اور جب کائنات کے مقابلے میں دیکھیں گے تو پھر بلڈوزر کی حیثیت نہیں رہتی۔ اگرچہ ہم ایسے ہی دیکھیں تو کس قدر قوی ہیکل ہے وہ، کس قدر بڑی مشین ہے، لیکن کائنات ہستی کے مقابلے میں دیکھیں تو وہ قوی ہیکل بلڈوزر آپ کو چونٹی نظر آئے گی اس حد تک کائنات کے مقابلے میں۔ تو کس قدر کائنات میں استحکام ہے، کس قدر یہاں ظرافت ہے کہ اس دن بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ مچھر کے بارے میں جو ابھی دکھایا کہ اس کے منہ میں جو ہیں 4 قسم کے چاقو ہیں، اس سے پہلے کہ وہ خون چوسے وہ چاقو انسان کے جسم میں 4 قسم کے چاقو ساتھ کہ وہ مربع شکل میں سوراخ کر دیتا ہے۔ تو ایک مچھر کے منہ میں 4 قسم کے چاقو ہیں اور وہ خون چوسنے والے نالی کے علاوہ ہے وہ، اور پھر ایک اور چیز ہے کہ جس سے انسان کے اس جگہ سے کاٹنا سن کر دیتا ہے وہ، تاکہ انسان نیند سے بیدار نہ ہو جلدی سے۔ اب کس قدر باریکیاں ہیں، کس قدر ظرافت ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، سورہ بقرہ میں خدا متعال فرماتے ہیں خدا کو اس بات میں کوئی شرم نہیں کہ وہ مچھر کی مثال دے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، خدا تمہارے لیے مثال پیش کرے مچھر کی مثال، بعوضہ فما فوقها، یا اس سے اوپر کی کوئی چیز۔ کس قدر باریکیاں ہیں خواتین اس مچھر میں۔ ہاتھی اور مچھر کا مقابلہ کیا اور دیکھا کہ مچھر میں ہاتھی سے کئی گنا زیادہ چیزیں اور باریکیاں موجود ہیں، یعنی بعض چیزیں جو مچھر میں ہیں ہاتھی میں بھی نہیں ہیں۔ اب ہاتھی کے سونڈ میں وہ چاقو کہاں پر ہے، وہ سن کرنے والی چیز کہاں ہے، وہ چوسنے والا نالی نہیں ہے اس میں، وہ صرف اس پہ اس سے یا سونگھ سکتا ہے یا پانی پی سکتا ہے۔ تو کائنات کے مقابلے میں یہ جو انسانوں کی ایجادات ہیں یہ قابل قیاس نہیں ہے۔ تو کائنات میں کس قدر ظرافت ہے اور کس قدر استحکام ہے، اس کو ہم ایک بلڈوزر سے یا ایک مشین سے یا ایک روبوٹ سے ہم جو موازنہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک بلڈوزر کی ترکیب اور تنظیم کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کے علم و فن کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ کس قدر علم رکھتا ہے، کس قدر ہنر رکھتا ہے، اسی طرح کائنات کے اسرار و رموز
خداوند عالم کے لامحدود علم و قدرت کو ہماری عقلوں کے سامنے مجسم کر دیتے ہیں۔ اب چند مثالیں آپ کے لیے انہوں نے یہاں پہ بیان کیا۔ پہلی مثال جو ہے نیوٹن نے بیان کیا ہے کہ آنکھ اور کان کے بارے میں مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت مجسم ہو کر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ جس ذات نے کان کو بنایا وہ ان تمام اسرار و رموز و قوانین سے آگاہ تھا، واقف تھا جو آواز سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس نے کان کو بنایا ہے، کان سے تو خیر آشنا ہے ہی ہے، وہ آوازوں سے بھی آشنا ہے کہ اس نے کس قدر آوازوں کے ساتھ کان کو اور سننے کے جو اس کے اندر طریقہ کا اسے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ تو انسان دانا، انسان محقق سمجھ لیتا ہے کہ کان کا بنانے والا خالق آوازوں سے آشنا ہے اور جانتا ہے تمام اصولوں سے۔ جس ذات نے آنکھ بنائی ہے وہ ان تمام اصول اور قوانین سے باخبر تھا جو نور اور دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے آنکھوں کو اس طرح بنایا کہ نور کے ساتھ ہم آہنگے۔ خود آنکھوں کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ نور کی روشنی کی مقدار کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ برابر کر لیتا ہے۔ اگر ابھی بطور طبیعی ناخودآگاہ آپ کے سامنے نور زیادہ ہو جائیں، آنکھیں خود بخود چھوٹی ہو جاتی ہیں تاکہ زیادہ نور آپ کی آنکھوں میں نہ آ جائے۔ جیسے ہی نور کم ہوتا جائے آپ کی آنکھیں کھلتی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں جن کی نگاہیں کمزور ہیں پھر آنکھیں کھول کھول کے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ روشنی زیادہ ہو جائے۔ تو نیوٹن کہتا ہے جس نے آنکھ بنائی ہے وہ نور اور دیکھی جانے والی چیزوں کے بارے میں علم رکھتا تھا، جانتا تھا۔ اسی طرح آسمانوں کی وسعتوں کو دیکھ کر جن میں ایک خاص قسم کا نظم و نسق کار فرما ہے، وہ ذات کہ جس نے آسمانوں کو وجود بخشا ہے وہ لامتناہی علم و دانش کی مالک ہے۔ یہ انسان ان آسمانوں کو دیکھ کر پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ پہلی مثال۔ دوسری مثال، جس وقت تاریکی چھا جاتی ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، جبکہ ہاتھ سجائی نہیں دیتی، یعنی کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن اسی گھٹاٹوب اندھیری رات میں ایک چیز ادھر ادھر اڑتی پھرتی نظر آتی ہے بغیر روک ٹوک کے۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اندھیری رات اس کے لیے روز روشن کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ چمگادڑ ہے۔ اسی طرح الو، وہ رات کو دیکھتے ہیں، تاریکی میں دیکھتے ہیں، کہ جو اپنی مہارت رات کی تاریکی میں دکھا دیتے ہیں۔ تو کبھی غور فرمایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جبکہ سارا جہاں خاموش اور خواب خرگوش میں ہے، سب سو چکے ہیں، تاریکی چھا چکی ہے، اور رات کی تاریکی ہر قدم پر سد راہ ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، چل نہیں سکتے، لیکن چمگادڑ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ اڑتا بھی ہے، وہ اپنے شکار کو دیکھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، اسی تاریکی میں اپنا شکار کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس مختصر سی جان میں ایک عظیم اور حیرت انگیز مشینری کو ودیعت کیا ہے، اور وہ مشینری جو ہے راڈار ہے، ایک خاص قسم کا راڈار اس کے اندر رکھا ہوا، اسی کے ذریعے وہ اسی تاریکی میں اڑ لیتا ہے، شکار کرتا ہے۔ ان کا آنکھ نہیں ہے، ایکو سسٹم کے ذریعے وہ دیکھ لیتا ہے راستہ۔ تو یہی ایک مشینری ہے۔ راڈار کا کام یہ ہے کہ وہ فضا میں ایسی لہریں منتشر کرتا ہے جو ساری فضا کو چھا لیتی ہے۔ اگر ہوائی جہاز یا کوئی چیز فضا میں گزرتی ہے تو وہ لہروں کو منتشر ہونے سے روک لیتی ہے، اور وہ لوگ جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ انہی لہروں کے ذریعے سے پتہ لگاتے ہیں کہ اس وقت فضا میں کون سی چیز ہے اور کتنے فاصلے پر ہے۔ خداوند عالم نے اس قسم کی چیزیں بعض حشرات میں، بعض پرندوں میں، بعض جانوروں میں رکھ دیا۔ یہی عظیم اور حیرت انگیز مشینری جو آج جو ہے سائنس کی بڑی ایجادات میں سے ہے، تو پتہ لگا سکتے ہیں راڈار کے ذریعے، جبکہ خداوند متعال نے اسے چمگادڑ میں رکھا ہوا ہے ابھی۔
یہی عظیم اور حیرت انگیز مشینری اس مختصر سی جان میں خداوند عالم نے ودیعت فرمائی ہے، جس کے ذریعے وہ رات کی اس گھٹاٹو تاریکی میں پتہ لگا لیتی ہے کہ اس کی راہ میں کون سی رکاوٹ ہے۔ اسی بنا پر اس راستے کو چھوڑ کر وہ اگر رکاوٹ نظر آ جائے اسے اسی راڈار کے ذریعے پتہ کرے تو وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہے۔ یہ دوسری مثال۔ تیسری مثال کیڑے مکوڑے جو دیکھنے میں بہت ہی معمولی معلوم ہوتے ہیں اور ظاہری نظر رکھنے والے خیال کرتے ہیں کہ ان میں کوئی خاص قسم کی باریکی ہے ہی نہیں ہے، چونٹیاں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یا کوئی حیرت انگیز بات اس میں کیا ہو سکتی ہے مثلا، ہم تو خیر، لیکن اگر ان میں غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جاندار موجود کی زندگی کی بقا کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ تمام چیزیں ان میں بطور احسن و اکمل موجود ہیں۔ اسی چونٹی میں حتیٰ کہ اس سے بھی چھوٹی، حتیٰ مچھر سے بھی چھوٹی جو چیزیں ہیں جو کبھی کبھی آپ کو واش بیسن وغیرہ پہ نظر آ جاتے ہیں، بہت چھوٹی ہے، پر بھی ہے، اڑنا کاٹنا وغیرہ اپنی زندگی گزارنا، ان بقائے حیات کے لیے تمام ضروری چیزیں خود اس کے اندر بھی موجود ہیں، جو کہ کمزور نظر والے شاید نہ دیکھیں اسے۔ جن دانشمندوں نے ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے بارے میں تحقیقات کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ کیڑے اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اپنے سروں کو ادھر ادھر ہلا سکیں اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ سکیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ خداوند عالم نے ان کو اس نعمت سے محروم رکھا ہو، بلکہ اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ان کو اس قسم کی آنکھیں عنایت کی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آس پاس اور ادھر ادھر کی چیزوں کو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ اپنے سروں کو نہیں ہلا سکتے تو ان کی آنکھوں کو اس طرح بنائے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف۔ ماشاءاللہ واقعاً کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ خود کیڑے کی جان کتنی مختصر اور اس میں آنکھ کا وجود کتنا مختصر، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی قادر مطلق اور عالم مطلق نے کتنی باریکیاں اور حیرت انگیزیاں اس میں بر دی ہے۔ تو اسی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھر کے 100 آنکھ ہیں، ایک مچھر کے سر میں 100 آنکھ، ناقابل باور ہے، جبکہ ہم اتنے بڑے بڑے آدمی، ہمارے لیے 2 آنکھ ہیں، مچھر کے لیے 100۔ ہماری آنکھوں میں بس کتنی خلیے ہیں، تو اس مچھر کی آنکھوں میں کتنے خلیے ہوں گے۔ صاحب پھر انسان کا وہ پکسل جو ہے 5 سے 6 میگا پکسل ہے ان کے، جی ہاں، کتنا تیز ہے تو انسان سب سے تو تیز نہیں، ہم سے بھی تیز جانور موجود ہیں۔ وہ بلی کا سب سے زیادہ ہے آسان تو یعنی بلی ہم سے اس میں آگے ہیں۔ وہ رات کو وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو عام انسانوں رات کو دیکھنے میں چمگادڑ ہم سے آگے ہیں، نگاہوں میں بلی ہم سے آگے ہیں، بھاگنے میں چیتا ہم سے آگے ہیں، جسمانیت میں گینڈا ہاتھی ہم سے آگے ہیں، بو سونکھنے میں کتا ہم سے آگے ہیں۔ یہ انسان ہے احسن، عقل میں فرشتے ہم سے آگے ہیں۔ ان چند مثالوں پہ غور فکر کرنے کے بعد یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا، زیور وجود سے آراستہ کرنے والا، لامتناہی علم و دانش کا مالک ہے۔ اب جس نے مچھر بنایا ہے اور جس نے ہاتھی اور گینڈا، اب اس کے بعد جس نے پھر ڈائناسور، اب تو وہ خدا یقیناً لامتناہی علم کا مالک ہے۔ اگر علم ہماری طرح مختصر علم ہوتا تو مچھر نہ بنا سکتا۔ ابھی تک انسان تو خیر نہیں بنا سکتا، انسان ابھی مچھر کدھر بنا سکتا ہے؟ وہ بیچارہ پرندوں پہ مطالعہ کر کر کے ہوائی جہاز وہ بھی اتنا بڑا، اب اس کے لیے وہ الو پہ اس قدر تحقیقات کرتے ہیں کہ آخر یہ جنگلوں میں درختوں کے بیچ میں سے کس طرح گزرتا ہے، جبکہ اس کے یہی پر ہے۔ اب یہ اتنا چھوٹا جہاز نہیں بنا سکتا کہ وہ الو کے ساتھ ان میں چل پھر سکے، ابھی تک انسان بہت دور ہے، جبکہ الو کے لیے اور بعض پرندوں کے لیے جنگلوں میں درختوں کے بیچوں بیچ چلنا پھرنا مڑنا اوپر نیچے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جبکہ ہوائی جہاز کو کتنے 100 افراد کی ضرورت ہوتی ہے کو کام کریں تاکہ وہ لینڈ کریں، بتا دیں، اشارے دے دیں، بتیاں، فون، وائرلیس سب، تب جا کر وہ، ورنہ اس بیچارے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، وہ خود ہی اڑتا ہے خود ہی بیٹھ جاتا ہے۔
خدا کائنات کی ہر شے عجیب ہے، حیرت انگیز. خداوند کائنات کی ہر شے کی خاک کسی جگہ کیوں نہ ہو وہ خبر رکھتا ہے. آسمان کی پیشانی پر ایک چھوٹے سے دور ترین ستارے کی چمک سے بھی آشنا ہے خداوند. سمندر کی دور ترین ساحلوں میں مضطرب موجوں کے تلاطم سے بھی آشنا ہے، اور پہاڑوں کے دامنوں میں انتہائی گہرے حیرت انگیز خوفناک دروں سے بھی آشنا ہے. اندلیب سحر کی خوش الہانیوں سے بھی آشنا ہے. درندوں کی چنگاڑ سے بھی وہ آگاہ ہے. درختوں اور پتوں کی جھرمٹ میں جگنو کی چمک دمک سے بھی وہ باخبر ہے. سمندر کی گہرائیوں میں انواع و اقسام کی مچھلیوں سے بھی وہ آشنا ہے. بلند پہاڑوں، جھکے ہوئے آسمانوں، وسیع دریاؤں، لق و دق صحراؤں، ہیرے جواہرات سے بڑے کانوں سے بھی وہ آشنا ہے. خلاصہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اس سے لے کر بڑی سی بڑی چیزوں تک سب کا علم خداوند عالم رکھتا ہے. قرآن مجید میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا جو کچھ صحراؤں کے سینوں اور سمندروں کی گہرائیوں میں ہے خدا اس سے آگاہ ہے. ہر پتا جو زمین پہ گرتا ہے، ہر دانہ جو زمین کی تاریکیوں میں اگتا ہے، بلکہ ہر خشک تر اس کے سامنے روشن اور واضح ہیں. تو یہ چند مثالیں تھیں علم الہی کے بارے میں. تو خداوند عالم جس نے سب کو خالق کیا، جس خدا کے ہم قائل ہیں، وہ لامتناہی علم کے مالک ہیں.